ہاں، علوم اللسان کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ سوال ہے، عرفہ الفصل والوصل، بیان کیجئے فصل کے بارے میں اور وصل کے بارے میں۔ وذکر، اور ذکر کیجئے مواضعہا، اس کے مواقع بھی، اس کے مقام بھی کہ کہاں پہ فصل ہوتا ہے کہاں پہ وصل ہوتا ہے۔ یہ پہلے عبارت سے پہلے ویسے سمجھ لیں، فصل کسے کہتے ہیں، وصل کسے کہتے ہیں۔ فصل کہتے ہیں جدائی کو، جدا ہونے کو۔ وصل کہتے ہیں ملنا۔ مثلا آپ دو کلموں کے درمیان، دو شعروں کے درمیان، دو جملوں کے درمیان میں واو لے آئے، اس واو کو واو وصلیہ کہتے ہیں، واو عاطفہ بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جن کے درمیان واو لائی جائے اس کو وصل کہتے ہیں کہ یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ شعر وصل والا ہے۔ جن کے درمیان واو نہ ہو اور واو عاطفہ کی ضرورت نہ ہو کہ ایک جملے کا عطف دوسرے پر پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، اور درمیان میں واو کے بغیر وہ جملہ یا شعر یا وہ عبارت ذکر کی جائے، اسے فصل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں وصل ضروری ہوتا ہے، یعنی واو لانا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ فصل ضروری ہوتا ہے، یعنی واو کے بغیر عبارت پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں ترجمہ، تو فرمایا کہ وصل عطف الجملہ، وصل کہتے ہیں عطف، ایک جملے کا عطف علی الاخری، دوسرے پر، بالواو، واو کے ساتھ، یعنی درمیان میں واو لائی جائے، ایک جملے کا عطف دوسرے جملے کے اوپر ہو، یعنی ایک جملہ دوسرے پر موقوف ہو اور آپس میں ان کا ربط بڑا گہرا ہو، اور اس درمیانے گہرے ربط کو درمیان میں واو لا کر یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ واو عاطفہ ہے، یعنی وصل کہتے ہیں عطف الجملہ، ایک جملے کا عطف علی الاخری، علی اخری، دوسرے پر، بالواو، واو کے ساتھ، یہ ہے وصل۔ اور فصل کیا ہے؟ ترک، نہ ہونا، ھذا العطف، اس عطف کا، ترک، نہ ہونا اس عطف کا، کسے کہتے ہیں؟ فصل کو۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ مِنَ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ، ہر فصل اور وصل کے مواضع خاصۃ، کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، خاص مقام ہوتے ہیں۔ مواضع الفصل، پہلے بیان کرتے ہیں فصل جس میں واو نہیں آتی، فصل کے مواقع۔ یاجب، جو واجب ہے فصل، بین الجملتین، دو جملوں کے درمیان، فی ثلاثۃ مواضع، اس کے 3 مقام ہیں، یعنی فصل جہاں پہ لانا ضروری ہے، واو نہ ہو اور دو جملوں کے درمیان فصل ہو، واو کے بغیر ذکر کیا جائے، فی ثلاثۃ مواضع، وہ 3 مقام ہیں۔ نمبر 1، ان یکون بینہما، یہ کہ ہو ان دو جملوں کے درمیان، بینہما، ان دو کے درمیان، اتحاد تام، یعنی مکمل اتحاد ہو، مکمل اتفاق ہو، مکمل یکجہتی ہو۔ وذالک، ایسی حالت میں، ان یکون، ان تکون، یہ کہ ہو جملہ ثانیہ، یعنی جو دوسرا جملہ ہے، توکیداً، تاکید ہو، للأولی، پہلے جملے کی، یا بیاناً لہا، دوسرا جملہ بیان ہو پہلے جملے کا، او بدلاً منہا، یا دوسرا جملہ بدل ہو پہلے جملے کا۔ اب اس صورت کے اندر کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی یا تاکید بن رہا ہو، یا بیان ہو، یا بدل ہو، تو یقال و یقال حینئذ، کہا جاتا ہے اس وقت، ان بین الجملتین، بے شک ان دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی کمال اتصال کا معنی کمال تعلق ہے۔ تو اب جب ایسی صورت ہوگی تو یہاں پہ واو نہیں لائیں گے، فصل ہوگا۔ اب اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یدبر الامر،
تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ امر کی، یفصل الآیات، تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات۔ کیوں تدبیر کرتا ہے، کیوں کھول کھول کے بیان کرتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ معاملات کی تدبیر کے دینے کی یا آیات کو کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی؟ آگے بیان ہے لعلکم، تاکہ تم لوگ بلقاء ربکم، اپنے رب سے ملاقات پر توقنون، یقین رکھو۔ اب دیکھو، یدبر الامر یفصل الآیات، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات پر یقین رکھو، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اب لعلکم اور آیات کے درمیان واو نہیں لائیں گے، کیوں کہ پہلے جملہ جو ہے یہ الگ ہے، اور دوسرا جملہ اس کا تعلق پہلے جملے سے کس وجہ سے ہے کہ یہ بیان ہے دوسرا جملہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات کیوں کھول کے بیان کرتا؟ تاکہ تم یقین رکھو اور اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات ہونے پر۔ تو اس لیے یہ یہاں پہ فصل ضروری ہے، درمیان میں واو نہیں لائیں گے، یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا ان یکونا بینہما، کہ ہو ان دو جملوں کے درمیان تباین تام، یعنی مکمل جدائی، الگ الگ، کوئی تعلق واسطہ نہیں، تباین۔ وذالک، اور یہ تب ہوتا ہے کہ بینا تختلفا، کہ مختلف ہو خبر اور انشاء کے اعتبار سے، یعنی یا ایک خبر ہے یا انشاء ہے، ان میں الگ، او یا یہ ہے کہ بی لا تکون بینہما مناسبۃ، کہ ان دو جملوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی مناسبت ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، جوڑ ہی نہ ہو، ربط ہی نہ ہو۔ ما یعنی ان دونوں مناسبت ما ویقال حینئذ، بالکل نہ ہو، اور کہا جاتا ہے اس وقت ان بین الجملتین، بے شک ان دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے، کمال جدائی ہے، کمال نفرت ہے، کمال الگ الگ۔ اب ایسی صورت کے اندر کہ ایک جملہ اور ہو دوسرا اور ہو اور ان کے درمیان کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں کمال انقطاع۔ تو اس صورت کے اندر بھی فصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ابو العطیہ کا قول ہے، یا صاحب الدنیا، اے دنیا دار آدمی، المحب لہا، تو اس دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، انت الذی، تو وہ ہے، لا ینقضی تابہ، کبھی ختم نہیں ہوگی تیری یہ دنیا کو حاصل کرنے کی محبت، مشقت، یعنی یہ مشقت کبھی نہیں ختم ہوگی۔ تیری اس محبت نے تجھے مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ آج 1 لاکھ ہے تو 2 کے چکروں میں ہوگا، 1 کروڑ ہے تو 2 کے چکروں میں ہوگا، آج 1 ارب ہے تو 2 کے چکروں میں ہوگا۔ یعنی یہ دنیا کی محبت اور تحت یہ تو دنیا داری ہے، تو ان کے درمیان انقطاع ہے، یعنی تو جتنا دنیا کے پیچھے بھاگے گا، جتنی بھی حاصل کر لے گا، لیکن ہرس، ہوس، طمع یہ اتنا ہی تجھے اور بڑھاتا جائے گا۔ تو اس لیے ان کے درمیان کمال انقطاع ہے۔ تو لہذا پہلا جملہ کہ یا صاحب الدنیا المحب لہا، یہ ایک ہے۔ دوسرا مصرع انت الذی، تو وہ ہے کہ نہیں ختم ہوگی تیری مشقت، اس میں انتا سے پہلے واو نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ ان کے درمیان کمال انقطاع ہے، یہاں فصل ضروری ہے۔ تیسرا مقام ان تکون ثانیتاً، کہ دوسرا جملہ جواب ہو، ان سوال، ایسے سوال کا، یفہم من الاولی، جو سمجھا جائے، یفہم سمجھا جائے پہلے جملہ سے، کہ دوسرا جملہ جو لا رہے ہیں تو ایک ذہن میں پہلے جملے کے اندر ایک سوال پیدا ہوا تھا، اتفاقاً دوسرا جملہ اس کا جواب بن گیا۔ وَيُقَالُ، کہا جاتا ہے، حِينَئِذٍ، اس وقت، اِنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ، بے شک ان دو جملوں کے درمیان شبہ کمال اتصال ہے، یعنی مشابہ ہے کمال اتصال۔ جیسے ابو تمام کا قول ہے، لَيْسَ الْحِجَابُ، نہیں پردے حائل ہو سکتے، بِمَقْصَى عَنْكَ لِی عَمَلٍ، میری اس امیدوں میں،
یعنی میری اس امیدوں پر کبھی پردے حائل نہیں ہو سکتے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا تو کس سے امید لگا کے بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے پردے حائل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا ان السماء، بے شک آسمان پہ، ترجی یعنی حینا تحتجبو، کہ جب بادل چھا جاتے ہیں تو میں اس سے امید لگا کے بیٹھتا ہوں، مجھے امید ہوتی ہے جس وقت آسمان پہ بادل آ جائیں یعنی بارش کی۔ تو اب دیکھو پہلا سوال پیدا ہو رہا تھا پہلے مصرے میں کہ شاعر نے کس سے امید لگائی، تو دوسرے مصرے میں جواب دے دیا کہ جب آسمان پہ بادل چھاتے ہیں تو مجھے بارش کی امید ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے اندر دو جملوں کے درمیان کیا ہوا کہ پہلے جملے کے اندر جو سوال پیدا ہو رہا تھا دوسرے جملے کے اندر اس کا جواب مل گیا، ان کے درمیان شبہ کمال اتصال ہے، اور یہاں بھی فصل ہوگا، واو نہیں لائیں گے، اس لیے ان السماء سے پہلے واو نہیں لائے۔ یہ مقام ہے 3